ایسے ہی ایک بڑا نام بھی میرے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوگا اور آپ کو بتائے گا اپنے ایکسپیرینس سے کہ کس طرح سے وہ اینکر بنے. اور یقیناً جب میں انہیں انٹروڈیوس کرواؤں گی تو سب کو یقین آ جائے گا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو انہیں دیکھ کے کہے گا کہ جی میں انہیں جانتا نہیں, کیونکہ ہر کوئی انہیں جانتا ہے. بہت طویل محنت کے بعد ویڈیو سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد آتے 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 اب انٹرٹینمنٹ میں, مذہبی اگر کوئی پروگرام ہے اسکالر میں, ان میں ان کا نام ہوتا ہے, اور اگر کوئی نیوز کا ہو, ان کو سیاستدانوں کا ہو, کوئی پولیٹیکل پروگرام ہو, وہ سب کچھ انہیں پتہ ہوتا ہے. تو ایک طویل محنت ہوتی ہے, ایک عرصہ ہوتا ہے, آپ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنا نام بناتے ہیں. تو ہمارے جو نیو کمرز ہیں جو اینکر بننا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں کہ اینکر بننے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک کامیاب اینکر بننا چاہتے ہیں, اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی پہچانے, کیونکہ اسکرین پہ بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن بیہائنڈ دا اسکرین بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اینکر بنے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ملنے کے بعد ایک اینکر بنتا ہے, کامیاب اینکر بنتا ہے. اینکر بننا دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسکرین مل گئی آپ اینکر بن گئے. ایک کامیاب اینکر بننا, اپنا نام بنانا, اس کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اور کون کون سی کیا چیزیں ہیں؟ محنت آپ کی, اف یو گاٹ پریٹی فیس, اگر آپ کا چہرہ خوبصورت ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک کامیاب اینکر ہیں. اگر آپ کا بولنے کا تلفظ بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کی اسکرین اپیرنس اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کی باڈی لینگویج اتنی اچھی نہیں ہے, یہ بہت سی چیزیں ملتی ہیں جس کے بعد جا کے آپ ایک کامیاب اینکر بنتے ہیں. تو ایک ایسی ایک معروف شخصیت, پاکستان کی سیاستدان بھی ہیں بہت معروف, اور ایک جو ہماری لیڈنگ جماعت ہے اس کے سیاستدان ہیں. اس کے علاوہ اینکر بہت اچھے ہیں, اور دنیا کے 562 جو شخصیات ہیں مسلمانوں میں, ان ان کا نام آتا ہے. تو میرے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. ان کو میں بولوں گی ویلکم ٹو OT نیوز. اور اینکر بننے کے لیے کون کون سی اہم چیزیں ہیں, کس طرح سے کامیاب اینکر بن سکتے ہیں, اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بنے. تو ہاؤ ٹو بیکم این اینکر, ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ اینکر کیسے بنا جا سکتا ہے, اور یہی پوچھنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے سب سے مایہ ناز اینکر موجود ہے عامر لیاقت صاحب. تو سر میرا کوشچن آپ سے سمپل ہے, جو ہماری یوتھ ہمیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے, اینکر بننے کے لیے ایسے کیا پوائنٹس ہیں, کی پوائنٹس کہ جو بہت ضروری ہیں, کس طرح سے اینکر بن سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا. میں اس میں جو کی پوائنٹس آپ بات کر رہی ہیں, میں نے چونکہ تربیت حاصل کی ہمارے جب یہ شروع ہوا پورا ٹیلی ویژن انڈسٹری پرائیویٹائزیشن جب ہو گئی, اور جنرل مشرف صاحب نے جب اس کے لائسنس وغیرہ دیے, تو جیو میں آئے تھے اس زمانے میں CNN سے لوگ, ڈیوڈ اور آئیڈا آئے تھے سکھانے کے لیے. تو وہ تو انہوں نے کیا سکھایا میں آپ کو وہ بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے بنتا کیسے اینکر, جو آپ بنیادی سوال. اچھا, اینکر یا کوئی بھی میزبان یا کوئی بھی گفتگو کرنے والا شخص جس کے پاس لفظوں کا خزانہ موجود ہو, جس کو کہتے ہیں ٹریجر آف ورڈز, وہ خود سے نہیں بنتا. ہر وہ شخص جو فکری, فنی اور تخلیقی صلاحیتوں سے تخلیق کیا جاتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ پہلے سے بنا دیتا ہے. یہ ہر شخص بن بھی نہیں سکتا. جیسے انجینئر ہر شخص نہیں بن سکتا, ڈاکٹر ہر شخص نہیں بن سکتا. ڈاکٹر بن جائے گا لیکن بہت بڑا ڈاکٹر نہیں بنے گا. مطلب یا تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بنے گا, یا وہ کڈنی اسپیشلسٹ نہیں بنے گا, نیفرولوجسٹ نہیں بنے گا, نیورولوجسٹ نہیں بنے گا. وہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ اسی طرح اینکرز بھی ہوتے ہیں. اینکر بہت سارے ہوں گے, لیکن کیا دلدار پرویز بھٹی دوبارہ بن سکا؟ دلدار پرویز بھٹی نہیں بن سکتا. وہ دلدار پرویز بھٹی ایک ہی تھا. کیا نعیم بخاری صاحب جیسا کوئی آدمی جو ہنستے ہنستے بہت ساری باتیں کہہ جائے, کیا انور مقصود صاحب جیسا کوئی فرد, کیا معین اختر جیسا آدمی, یا چلیے اگر آپ سنجیدہ اینکرز میں لیں تو قریش پور دوبارہ آ سکتے ہیں, کیا لئیق احمد صاحب جیسا کوئی. تو اس لیے وہ کیسے بنتے ہیں یہ اینکر؟ یا طارق عزیز, طارق عزیز جو کہ ایک لیجنڈ ہیں, آج بھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے, جن سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اب اس کے لیے بنیادی چیزیں اگر آپ ان سب میں دیکھیں تو آپ کو ایک قدر مشترک کیا نظر آئے گی؟ سملیرٹی, مطالعہ, اسٹڈی. نمبر 1 اسٹڈی. ایک تو یہ کہ آپ ایک شعبہ منتخب کر لیں کہ آپ نے کس شعبے کا اینکر بننا ہے. ہاں, یا تو آپ نے نیوز اینکر بننا ہے. اگر نیوز اینکر آپ نے بننا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج سعد بن حریری کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابو بکر البغدادی مارا گیا ہے یا تیسری مرتبہ ایسے ہی مار دیا گیا ہے, تاکہ آپ کو آپ کے شعبے کے بارے میں پتا ہو. جیسے ہی آپ کو کوئی گیپ مل رہا ہو, اب آپ کیا کرتے ہیں, 5 سیکنڈ کا بلینک آ جائے تو کیا ایک دم آپ بھی بلینک ہو جاتے ہیں, اس بلینک پر بلینک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹریجر آف ورڈ اور مطالعہ ہوگا تو آپ بلینک نہیں ہوں گے. آپ نے بات ابھی مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ جی ابو بکر البغدادی جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ مارے گئے ایک حملے میں. اب اچانک آپ بلینک ہو گئے. اب آپ کے سامنے جو تھا پرومپٹر تھا یا جو بھی آپ کے پاس معلومات تھی, وہ اب آپ اپنی معلومات سے مدد لیں گے.
جیسے آپ بلینک ہو گیا, آپ نے کہا جی ابو بکر البغدادی جو تھے وہ ISIS کے سربراہ تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اسلامی امارت نافذ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دیا اور دہشت گردی کو لے کر ابھی آپ اپنا کیے جا رہے ہیں. اتنے میں 10 سیکنڈ میں آپ کی اسکرین واپس آ گئی اور آپ کے پاس کانٹینٹ آپ کو واپس آ گیا. ایک تو پہلی بات یہ مطالعہ. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے الفاظ. ریپیٹیشن آف دی ورڈز جو ہے نا یہ دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے. یہ جو بار ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ورڈز جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا ان کی پھر وہ کہلائی جاتی ہے کہ یہ تو صاحب ان صاحب کی عادت ہے یہ والے الفاظ ریپیٹ کرنا. تو وہ ہمارے ایک سیاستدان ہے وہ خاص طور پہ کہتے ہیں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں میں, یہ والی بات. تو مجھے پتہ چل گیا یہ والی بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہی کہہ رہے ہوں گے ریپیٹ کر. تو آپ کے پاس الفاظ ہونے چاہیے چونکہ, چنانچہ, کیونکہ, کس لیے, بلکہ, یہ آپ کہیں کہیں یوز کر سکیں. اب اگر آپ کیونکہ یوز کرتے رہیں گے ہر چیز میں تو پھر وہ کہیں گے جی ان کے پاس لفظ نہیں ہے. فلرز ہونا چاہیے. پھر آپ کے پاس خود اعتمادی ہونی چاہیے. خود اعتمادی کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بیسٹ ہوں, آئی ایم دا بیسٹ. لیکن اگر اس میں غرور آ جائے تو ہاں یہ بالکل آپ نے اس میں سے اچھا سوال نکالا. آئی ایم دا بیسٹ کا مطلب ہے مجھے اللہ کی اس تخلیق پر ناز ہے جو میں ہوں, اور آئی ایم دا بیسٹ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, یہ ہے تکبر. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں بیسٹ ہوں, مجھے اللہ نے بہترین بنایا, مجھے اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا, مجھے اللہ نے خوبصورت بنایا, مجھے اللہ نے بہترین بنایا, مجھے اللہ نے بہترین لفظ دیے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں بیسٹ ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ ہے کون بھائی, میں آپ کو جانتا ہی نہیں, مجھ سے بات کریں میں عامر لیاقت حسین میں, اسی دن عامر لیاقت حسین فارغ ہو جائیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ ایسے چپ چاپ فارغ ہو جائیں گے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال ایسے تباہ ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک تو اپنے شعبے پر فوکس کر لے کہ فوکس کیا ہے. اسی طرح اگر آپ انٹرٹینمنٹ سائڈ پر ہیں تو اب چونکہ میں انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہوں, میں مذہبی پروگرام شروع میں نے مذہب سے کیا, اور شروع بلکہ میں نے ریڈیو سے کیا. راس الخیمہ ریڈیو پہ 1152 کلو ہرٹز AM بینڈ پہ میں کرتا تھا پاکستان چیپٹر, جب کوئی سنتا بھی نہیں تھا ریڈیو, میں اس وقت راس الخیمہ سے کرتا تھا. تو ریڈیو سے میری ابتدا ہوئی تھی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے مطالعہ اپنا وسیع رکھا. مجھ سے آپ ابھی انٹرٹینمنٹ بھی بات کر سکتے ہیں, مجھ سے آپ ابھی سیاست بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں اور سارے اینکرز کو کہوں گا کہ اگر وہ ایسا بننا چاہتے ہیں تو عامر لیاقت سے اچھے بنیں گے وہ, کیونکہ عامر لیاقت جو بنانا تھا اللہ نے بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ کی پائپ لائن میں اچھے بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ وہی چیز بار بار نہیں بنا رہا ہوتا, اب اور بہتر آئیں گے. یہ شاعر لدھیانوی کے جو اشعار تھے کہ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے, کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے, مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے. تو پل دو پل میری بھی کہانی ہے, میری بھی ہستی ہے. اب بہترین لوگ آ رہے ہیں, بہترین لوگ پائپ لائن میں تیار ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جو بہترین لوگ آ رہے ہیں ان کو بہترین بننا ہے. ان کو اب یہ کہ میں عامر لیاقت بن جاؤں گا. ہمارے ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کا نام ہے, بلکہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں, وہ ہمارے چونکہ دوستوں سے جنید اقبال صاحب, تو وہ میری پوری کاپی کرتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے گا نا تو تب کام آئے گا, جب تک میں زندہ ہوں نا جب تک نہیں چلے گا. عامر لیاقت بننے کے لیے آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا؟ میں ابھی تک مشکلات کا سامنا کرتا ہوں اور کرنا پڑتا ہے. دیکھیں عامر لیاقت حسین ایک ایسا عام سا انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دے دی, بڑا مقام دے دیا. ورنہ عامر لیاقت حسین میں کیا عامر کو خاص بات تو نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی, اس کو اللہ کے نبی کے نام نے عزت دی. بہت بہت محنت کرنی پڑی. PTV سے مجھے باہر نکال دیا تھا, اور میری جو پہلی اہلیہ ہیں بشرا, ان کو سلیکٹ کر لیا تھا, اور یہ کہہ کر کہ جی آپ تو اونٹ پر بیٹھا کریں, آپ کو تو بولنے نہیں آتا, آپ تو یوں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا چلو میں ایسے کرتا رہتا ہوں. تو مجھے جن صاحب نے باہر نکالا وہ اس کے بعد ہم TV کے ڈائریکٹر ہوئے. پھر وہ مجھے بعد میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کال کر رہے تھے. میں نے کہا سر آپ نے تو مجھے آڈیشن میں فیل کر دیا تھا. تو یہ ہوتا ہے زندگی میں, آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ جب آپ کو باہر نکال دیا جائے, اسٹوڈیو سے باہر نکال دیں, آپ ہمت ہار جائیں. یہی تو آپ کو مزہ آتا ہے, یہی تو آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. میرا امتحان وہیں سے تو شروع ہوا تھا. میں نے پھر اور محنت کرنی شروع کی. میں نے کہا میں بن کے دکھاتا ہوں کچھ, اور اس میں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہی. تو آج آپ کے سامنے میں اس لیے موجود ہوں. کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے, کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ختم ہو گئے. بس آخری گیند تک مقابلہ کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے. آپ بالکل جیتیں گے, آپ کو بالکل فتح ملے گی, لیکن ہمت نہ ہاریں. ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ نے بتایا کہ مطالعہ کریں, ٹھیک ہے, ریپیٹیشن آف ورڈز نہیں ہونا چاہیے, اپنا ایک گول سیٹ کریں. مطالعہ کریں, وہ نہ ہو جان مندے نو مطالعہ کریں, مطلب یہ کیا. اچھا, ایسے کون سے 3 سٹیپس ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں کہ یہ قابل اینکر ہے, ایسے کون سے فیزز ہیں جس سے گزرنے کے بعد ایک قابل اینکر بن سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی ویژن پر آنے کے لیے اس میں کوئی
پریٹی فیسز کا میٹر کرتا ہے. میں وہیں آ رہا ہوں کہ اس میں ٹیلی ویژن دیکھیں, ریڈیو پر تو آپ کسی بھی چکر چل سکتے ہیں. میں ایک صاحب کا بڑا فین تھا, جب وہ میرے سامنے آئے میں نے کہا ارے آپ ہیں وہ, تو مجھے بڑا مطلب یہ کہ میں حیران رہ گیا صاحب. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھے, لیکن ٹیلی ویژن کی ایک ضرورت ہوتی ہے. ٹیلی ویژن کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے, آپ کے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے چہرے کو لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں, میمورائز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہوگا, اچھے سے مراد یہ نہیں کہ میں پھر مجھے برا لگتا ہے بات کہنا, مطلب آج کل تو لیپا پوچھی میک اپ کتنی ہو جاتی ہے, ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں کہ چہرے بہت اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن چہرے سے مراد یہ اچھا ہونا ہے کہ آپ کی اپیرنس اچھی ہو. آپ جب بات کر رہے ہو تو یوں لگے کہ آپ ناظرین سے بات نہیں کر رہے, اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں ایک بات, جیسے آپ امی سے بات کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, بالکل اسی طرح آپ بات کریں. میرا خبر کرنے کا انداز یا میرا شو کرنے کا انداز اگر آپ دیکھیں بالکل لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. میں یہ کرتے نہیں ہوں بالکل ایسے بیٹھ کے ناظرین آج میں بہت آپ کو اہم خبر دینے والا ہوں, میں ایسے میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے. میں اگر ایسے بیٹھوں گا میرا انتقال ہو جائے گا اس دن. تو میں بالکل اپنے ہاتھ پیر سب کھول کر چلا کر بات کرتا ہوں, اور میں اس طرح بات کرتا ہوں جیسے میں ابھی اپنی ماں کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں, اپنی والدہ کو بتا رہا ہوں میں کہ امی یہ واقعہ ایسے ہوا ہے, اس طرح سے ہے بھائی, یہ مسئلہ ہے, نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بن جائیں گے, چلے جائیں گے. چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اندر کی خبر کیا. پتہ چل گیا باڈی لینگویج بھی بہت ضروری ہے. باڈی لینگویج بہت ضروری ہے, باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ فارمل نہ ہو. ہمارے یہاں لوگ بہت فارمل ہو گئے ہیں, فارمل انداز میں اختیار ہے. اچھا جی آپ مسکرائیں گے بھی تو اتنا مسکرائیں گے کہ کہیں کسی طرح سے بیس پھٹ کے باہر نہ آ جائے, تو آپ یا تو اتنی بیس ہی نہ لگائیں, اور اگر بیس لگا بھی رہے ہیں تو پھر مسکرائیں بھی پوری طرح اچھی طرح مسکرائیں. آپ کے پورے جبڑے کھولے ہونے چاہیے, دندان مبارک آپ کے ظاہر ہونے چاہیے, اور اس طرح سے پھر آپ بات کریں. لیکن اگر آپ اپنی باڈی لینگویج صحیح نہیں رکھیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہوگا, اور آپ صرف اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ نہیں, اور پھر ایکچولی سلام بھی صحیح طرح کر لیں. ہمارے یہاں یہ بھی سکھا دیں لوگوں کو, اینکرز کو, کہ السلام علیکم کہا کریں. لوگ کہتے ہیں السلام علیکم, اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں موت آئے. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں موت آئے. ہاں تو وہ السلام علیکم ہی کہتے ہیں سب کو, السلام علیکم تمہیں موت آئے. بھائی السلام علیکم کہتے ہیں. اگر السلام علیکم نہیں کہا جاتا تو ہمارے بولتے السلام علیکم, تو آپ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ آداب کہہ دیجیے بھائی, اگر نہیں نکل پا رہا آداب, میں حاضر خدمت ہوں آداب, اگر السلام علیکم نہیں کہا جا رہا. تو یہ ہمارے کامران خان صاحب ہیں, ان کو جب ہم جیو میں تھے تو میں خان صاحب کے ساتھ بڑا بیٹھتے تھے. خان صاحب آج بھی اسی طرح ہوتے ہیں, السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان. تو ان کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے. تو یہ لوگ پھر آپ کی یہ چیزیں لوگوں میں, جیسے میرا ایک ہے پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو, پاکستان سے باہر بھارت, برطانیہ, متحدہ عرب امارات, اب اس کی سب نقل اتار رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کی سگنیچر بن جاتی ہیں, وہ آپ کو مقبول کراتی ہیں. اس میں شاید آپ کو تفریح کا عنصر بھی ملتا ہو اس میں, مگر آپ کی مقبولیت بھی ہوتی ہے. تو آپ کے اندر ایک ویرائٹی ہونی چاہیے, وہ ویرائٹی جب تک نہیں ہوگی مزہ نہیں آتا. اچھا یہ تو ہو گیا, لیکن ہمارے جو نیو کمرز ہیں جو اینکرز بننا چاہتے ہیں, سب سے آپ نے یہ تو بتا دیا قابل اینکر بننے کے لیے کیا کچھ چاہیے, لیکن انیشیل اسٹیپ اسٹڈی کیا بہت میٹر کرتی ہے. پہلی بات تو ہے کہ تلفظ, اسٹریس اینڈ پاز. اچھا نہیں, تلفظ پہ میں نہیں توجہ دیتا, اس کی وجہ بتا رہا ہوں. تلفظ کا اگر میں نے صحیح کروا دیا تو پھر میرے وطن کا رنگ نظر نہیں آئے گا. اچھا ہاں دیکھیں, کیونکہ مختلف ثقافتیں ہیں, ہر کسی کا اپنا. آپ کا دیکھیں یہ جو انداز ہے مختلف ثقافتیں, اگر میں نے آپ کی کہا نا مختلف ثقافتیں ہی کہنا, آپ کو میں نے خراب کر دیا. آپ کی میں نے معصومیت اور آپ کا کلچر میں نے آپ سے چھین لیا. آپ نے ایسے ہی بولنا ہے, ثقافت ہے ہماری, یا آپ پنجاب کی ہیں, آپ لاہور کی ہیں, آپ کا رنگ جھلکنا چاہیے لاہور کا. اردو کراچی بولنے والا نظر آنا چاہیے کراچی کا ہے. تو مقصد یہ کہ اس کو جو کہنا ہے وہ کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہاں پر انور مقصود صاحب آئے تھے لاہور میں, اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ جی ہمارے یہاں لاہور میں میں جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں الف نہیں ہے, تو یہاں سکول میں بھی الف نہیں ہے, یہاں پر جو ہے وہ ہسپتال میں بھی الف نہیں ہے. تو میرے بعد اللہ فقیر آ رہے ہیں, اس میں بھی اگر الف نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. اب یہ لائیو اس وقت چلا گیا تھا اور لوگوں نے دیکھا. اب یہ اس وقت سینس آف ہیومر تھا, اب یہ انور مقصود کا سینس آف ہیومر تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری ثقافت کو, اپنے کلچر کو آپ دور کر دیں. ہم نے جیو میں جب شروع کیا تھا, ڈیوڈ اور آئیڈا جو ہمارے ٹیچر تھے, اور یہ ہمارا اس وقت کا نظریہ تھا, اگر آپ یاد ہو پرانا جیو بہت شروع کا, تو اس میں ہمارے یہ آتا تھا کیمرہ مین سے ہیر کے ساتھ بابر جیو نیوز. ہم نے کہا جی بھائی یہ اس کو برقرار رکھیں جی, آپ یہاں کیوں. اچھا اسی طرح سے آپ کی ایک اور بیلٹ ہے جو سرائی کی بیلٹ ہے, جو جنوبی پنجاب کی, ادھر کی زبان اور میٹھی ہے. ادھر کے لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسا لگ رہا ہوتا ہے گا کے بات کر رہے ہیں, تو وہ ایک الگ. اچھا سندھیوں میں چل گیا, ان کا ایک الگ مزاج ہے. تو خدا کے واسطے تلفظ کے چکر میں اپنے کلچر کو خراب نہ کریں. تلفظ اردو کا بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اردو اچھی بول لیں, تلفظ میں مت جائیں.
کیونکہ اردو کا تلفظ اردو دان بہتر کر سکتا ہے. تو اردو دان نہیں ہو آپ لوگ, آپ کی اپنی زبان ہے جو مدر لینگویج جو آپ کو سکھائی گئی ہے وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. وہ ہے پنجابی آپ کی, وہ آپ کی شاندار, میری نہیں ہے جی. میں داتا دربار جاوی تھے اپنی کھاوی تھی میری لے آوی, میری نہیں ہے ایسے. اب اگر کسی کی ہے اسی طرح بولے, میں نے پنجابی بولنی ہے اپنے اردو اسٹائل میں, آپ نے اردو بولنی ہے اپنے پنجابی اسٹائل, تب کہیں جا. کیونکہ یہ بہت جو شروع سے ڈال دیا جاتا ہے نا اینکر پہ, تو پھر اینکر نہیں بن پاتا. وہ اسی میں رہتا ہے جی میں ذرا تلفظ صحیح کر لوں, اور جی عامر لیاقت صاحب کی اردو تو اتنی اچھی. بھائی عامر لیاقت صاحب کی اردو اس لیے اچھی ہے کہ وہ اردو گھرانے میں پیدا ہوئے بھائی, ان کو اردو شروع سے انہوں نے بولنی سیکھی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اردو نہیں بول سکتی. ہمارے نے ٹھیکہ لیا ہوا اردو کا, اردو آپ بھی بول سکتی ہیں, آپ اپنے انداز میں اردو بول رہی ہیں. تو یہ لوگوں کو اس سے باہر نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جو بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اینکر کیسے بن سکتے ہیں, تو عامر لیاقت صاحب نے ہمیں ٹپس بتائی ہیں, 3 اسٹیپس بتائے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اب ایک قابل اینکر بن سکتے ہیں اور ان کے جیسے اپنا نام بنا سکتے ہیں.